خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتر پردیش کی سرزمین سے ایک لمبا سفر طے کر کے حیدرآباد کو آپ تشریف لائے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کی کامیابی پر، مجلس کی کامیابی پر اور پوری قوم اور ملت کی کامیابی پر۔ میں اس موقع پر یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صدر اتر پردیش جناب شوکت صاحب کی محنت اور کاوشوں کو اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ان کی بڑی محنت رہی اور ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام عہدیداران، ذمہ داران کی محنت رہی۔ میں ان تمام کو اپنی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ میں جناب نوشاد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، مگر اگر یہ دیکھا جائے کہ عوام کا دل کس نے جیتا تو یقیناً فیروز آباد کے عوام نے بے خوف ہو کر، بے نفس ہو کر آپ کی کامیابی کے لیے پرجوش طریقے سے حصہ لیا، اور الحمدللہ یقیناً یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ فیروز آباد جو سماجوادی پارٹی کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا اور وہاں پر اکھلیش یادو کے خاندان کا ایک بہت بڑا اثر وہاں پر رہا، اور وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے میئر کے امیدوار کو ہزاروں کی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملنا، وہاں سے مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہونا، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا کرم ہے، فخر کی بات ہے۔ اور میں تمام اراکین بلدیہ کو، جناب بابر صاحب کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے داسنا کے چیئرمین کی کامیابی پر بھی آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ہم نے ایک چھوٹا سا قدم اتر پردیش میں ہمارے سیاسی سفر میں ہم نے اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب بھی کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی جناب شوکت صاحب نے اور نوشاد صاحب نے جو ایک اہم بات کی طرف آپ تمام کی توجہ و مبذول کرائی، اس کا آپ خاص خیال رکھیے کہ الیکشن جیتنا یہ صرف 40% کا کام ہے۔ اب 60% جو کامیابی رقم کو ملنا ہے وہ جیتنے کے بعد آپ تمام ذمہ داروں کی کارکردگی رہے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس محنت کے ساتھ آپ نے انتخابی مہم میں حصہ لیا، اب اسی طریقے سے آپ لوگ عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کی بات کو سنیے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عوام کی ہر تکلیف کو ہم دور کر دیں۔ عوام صرف یہی چاہتی ہے کہ جس کو ہم نے دھوپ میں کھڑے ہو کر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جس کے لیے ہم نے کامیاب کیا، وہ ہمارا اگر کام نہیں کر سکے تو کم سے کم ہماری بات کو سن لے، وہ اگر ہمارا کام نہیں کر سکے تو کم سے کم وہ ہمارا فون اٹھا لے، اگر وہ ہمارا کام نہیں کر سکے تو کم سے کم ہم سے اچھی ایک گفتگو کرے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ انسان ہے، غصہ سب کو آتا ہے، مگر اپنے غصے پر کنٹرول کریے، اچھی گفتگو کریے اور فون اٹھائیے۔ کام ہونا نہیں ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس کی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اور اگر آپ اس طرح کام کرتے رہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف فیروز آباد بلکہ آپ کی کارکردگی اور محنت کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت میں، مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ کا ایک اقدام، آپ کا یہ کام کارگر ثابت ہوگا۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اب آپ کا اصل محنت اور جستجو آج سے شروع ہوتی ہے۔ یقیناً نوشاد صاحب نے صحیح کہا کہ فیروز آباد میں ہم کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا خامیاں رہی ہیں اور ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ صدر اتر پردیش جناب شوکت صاحب ان تمام چیزوں کا اثر و جائزہ لیں گے، اور ہم لوگ
ایک پروگرام بنا کر آگے بڑھیں گے۔ ابھی ایک اور بات کہی گئی کہ کانپور میں بھی مجھے آنا چاہیے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ کوئی ایک ایسا وقت تلاش کرتے ہیں جو میرے لیے بھی موضوع ہو اور آپ کے لیے بھی موضوع ہو، اور ہم لوگ کانپور میں دوبارہ آؤں گا۔ اسمبلی انتخابات کے دوران ہم آئے تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زبردست جلسہ ہوا، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ سنبل میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار نے جو ووٹ حاصل کیے وہ معمولی بات نہیں، ایک سٹنگ ایم ایل اے اور پھر وہاں پر بڑے بڑے لوگ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہر اعتبار سے مخالفین کے آگے کمزور دکھا، ہر اعتبار سے، مگر اس نے جس محنت اور بے باکی سے مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہی مظاہرے جو ہے بے باکی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر مقابلہ کرنا، یہ عوام کے دل میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور عوام بھی سمجھتی ہے کہ ہاں اس نے اتنے محنت کی، جستجو کی۔ یہی چیز ہم کو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کامیاب اور کامران کرے گی۔ اب رہا سوال کہ مستقبل میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، پارٹی کے تنظیم کو، سنگٹھن کو مضبوط کرنا ہے۔ ایسے علاقوں کو ہم کو نشاندہی کرنی چاہیے جہاں پر ہم کو کامیابی اور مل سکتی ہے، اس پر ہم کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آنے والے سال 1.5 سال کے اندر پارلیمنٹ اس تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین